طریقے ہیں یا ادیان ہیں، ان میں سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سلوک وہ اسلام کا راستہ ہے، اسلام کا دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش سے اپنے بندگان کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا اس کا نام اللہ نے خود رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ایسا دین ہے جس کا انتخاب کسی انسان نے نہیں کیا، کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا۔ مالک کائنات فرما رہے میرے بندو، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا۔ اس لیے تو اس اللہ کے انتخاب کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کوئی مذہب اپنائے گا، کوئی طریقہ اپنائے گا، وہ دنیا کے اندر کتنے ہی خوبصورت بحروب میں کیوں نہ ہو، یہ مال کے کائنات کو گوارا نہیں۔ اس لیے فرمایا میں یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اللہ کے انتخاب، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ کار اپنائے گا، فلن یقبل منہ، ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر دنیا کے اندر اللہ کے انتخاب کردہ دین کو چھوڑ کر کسی اور دین سے وابستگی اختیار کی ہوگی، آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس وقت کا بے افسوس ملے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کسی کام نہ آئے گا۔ اور یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین سے وابستہ کیا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، اگر اللہ چاہتا ہم کسی نصرانی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، اللہ چاہتا ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو یہ جتنے باطل مذاہب ہیں وہ جو کچھ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کا شکر بجانا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کے اندر پیدا کیا، اور دین اسلام کے اندر بھی پھر مسلمانوں کی بدقسمتی کہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، گروہوں کے اندر بٹ گئے، اور یہ اس امت کا المیہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی، افترقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین ملہ، لوگوں تم سے پہلے جو امتیں تھیں بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے۔ وستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹی گئی۔ ہر ایک کا دعویٰ لا الہ الا اللہ ہوگا، ہر ایک کا دعویٰ محمد الرسول اللہ ہوگا، سب کا کلمہ یہی ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلہم فی النار۔ انجام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب پڑھتے ہوں گے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں گے، رسول کو اپنا رب رہنما مانتے ہوں گے، قرآن کو کتاب خدا مانتے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ کلہم فی النار، سب کا انجام وہ جہنم ہوگا۔ صرف ایک گروہ، ایک فرقہ وہ ہوگا جسے اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ گروہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر ہوگی، اس منہج پر ہوگی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج الحمدللہ
اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق مختلف فرقے وجود میں آ چکے، لیکن ہمارا دعویٰ ہے اقرب الی الحق، قرآن و سنت کا حامل۔ اگر کوئی فرقہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان برادری سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و صحابی الیوم کے ساتھ موسوم کیا۔ اب اسلام ایک دین ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن اس مکمل ضابطۂ حیات کے اندر شعبے ہیں۔ بظاہر اور مگر مختصر تعارف کرایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سوال کرنے والا سید الملائکہ، جواب دینے والا سید الرسل، امام الانبیاء، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ نیکیوں کے انبار، ایک ایک نیکی، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا اس کا اجر ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا بتا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، صرف بندے کی زبان سے اتنا کلمہ نکلتا ہے نا الحمدللہ، اس کا اتنا وزن ہے، اس کا اتنا حجم ہے کہ اللہ کا میزان حسنات بھر جائے۔ اور نماز ساری اللہ کی تسبیح پہ منحصر ہے، اللہ کی تحمید پہ منحصر ہے، اللہ کی تعلیل پہ منحصر ہے، تو نماز کا کتنا اجر ہوگا؟ چھوٹا چھوٹا صدقہ صحابہ کرام کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہیں مشرکین، تمہیں یہود تانا دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارا یہ چھوٹا سا صدقہ اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ تو کتنی نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن یہ کٹ کٹ کے جو حقوق العباد کے ڈاکو ہیں ان کو ملتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا فنی حسنات میں ساری نیکیاں ختم، جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، سارے ختم، لیکن دنیا نے اس دن پہ ظلم زیادتی کی ہے، وہ باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہم پہ بھی ظلم ہوا ہے، ہم بھی انصاف چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، گناہوں کے انبار کو دب کے جہنم میں ڈالا۔ یہ حقوق العباد، اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، خاوند ہے تو بیوی کے حقوق بھی ہیں، بیوی ہے تو خاوند کے حقوق بھی ہیں، اولاد ہوتی ہے اولاد کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں۔ اور ان تمام حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کے اندر بتلایا۔ سب سے بڑا حق ماں باپ کا جتلایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یہ حسن سلوک کب ہوگا؟ جب ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں گے۔ آج کل ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم نے جنت میں جانا، ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ہم لوگ مسجد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نماز باجماعت پڑھے، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں اولاد کی فکر نہیں۔ کبھی ہم نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں تو بھی نماز کا اہتمام کر۔ کبھی گھر سے اٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا ہے چلو اذان ہو رہی مسجد میں نماز پڑھنے چلے۔ ہمارے استاد تھے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو غریق رحمت کرے، وہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے ایک حاجی صاحب تھے، ان کو حاجی صاحب آپ کے بچے بھی تو جوان ہیں، آپ اکیلے مسجد میں آ جاتے ہو، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے نہیں لے کر آتے۔ تو ایسا کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھیں نا بچے جوان ہیں، میرے برابر کے ہو گئے، اب میں ان کو کیسے کہوں؟
میں مار پیٹ کو بھی سختی نہیں کر سکتا. بات آئی ہو کوئی ہفتہ عشرہ گزرا, وہ بابا جی نے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی تھی, تو مولوی صاحب نے پوچھا بابا جی خیر تو ہے, ہاتھ میں کیا ہوا؟ تو کہنا بچے کو میں نے ایک کام کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے, بچے نے انکار کیا, میں نے ان کے ہاتھ میں ماری تھی, اس سے چوٹ لگی. تو مولوی صاحب کہا بابا جی نماز کے لیے بچوں کو کہتے ہیں تو بچے جوان ہوتے ہیں, آپ کمزور ہوتے ہیں, جب اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو آپ طاقتور بن کے بچے کمزور ہو گئے. تو یہ ماں باپ یہ بچوں کی تربیت کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا وہ یزکیہم, نبی پوری امت کا تزکیہ کرتا ہے, تعلیم اور تربیت کرتا ہے. اس طرح والدین وہ بچے کا پہلا شعور ہے, پہلی تربیت کا ہے کہ بچے کو مسلمان بنانا ہے. یہ پہلی تربیت کا ہے. یہاں سے بچہ تربیت لیتا ہے, مذہب لیتا ہے, مسلک لیتا ہے. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرہ. اس کائنات کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جو ان کے یہاں پہلی ولادت ہوئی سے لے کر آج تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی پیدا کر رہے ہیں اور ایک طریقے پہ پیدا ہو رہے ہیں. الولد یولد علی الفطرہ. لیکن آگے کون آتا ہے؟ ماں باپ. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. ماں باپ یہودی ہے, بچے نے یہودی گھر میں آنکھ کھولی ہے, ماں باپ کی نقل کرتا ہے. بچے نے وہی دینا ہے, وہی اخذ کرنا ہے جو ماں باپ اس کے سامنے کریں گے, ماں باپ اس کے سامنے بولیں گے. تو ماں باپ نے, اللہ نے کسی کو یہودی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو عیسائی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو مجوسی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو مشرک نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو بدعتی نہیں بنایا. ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ بچہ یہودی بن گیا, بچہ عیسائی بن گیا, بچہ مجوسی بن گیا, بچہ مشرک بن گیا, بچہ بدعتی بن گیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تزکیہ ہے نفس یا تربیت, اس کا دار و مدار کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنی امت کی تربیت کتاب و حکمت سے کرتے تھے. آج اللہ کا قرآن بھی ہمارے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہمارے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ہمارے سامنے. تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو اپناتے ہوئے ہم اپنے اپنے گھر سے تعلیم اور تربیت کا آغاز کریں, عقائد کی اصلاح کریں, اخلاقیات کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو اپنانے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. کتنا پیارا عمل ہے, کتنا بڑا فریضہ ہے حج کرنا. اور جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ. انسان عام لباس اتار کر صرف 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں, سفر کی وجہ سے انسان کے جسم پہ, چہرے پہ, بالوں پہ گرد و غبار ہے. یہ حالت اللہ کو بڑی محبوب ہے, بڑی پسندیدہ ہے. لیکن انسان میدان عرفات میں ہو, احرام پہنا ہوا ہو, دعاؤں میں مشغول ہو, سر پہ گرد و غبار ہو, جس لباس سے محل کو چہل ہو, اس پسندیدہ حالت میں وہ اللہ کے سامنے 2 زانو ہو جائے, ہاتھ پھیلائے اور وہ کہے یا رب یا رب, تو اس کی تو دعا فوراً قبول ہونی چاہیے. لیکن اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے مطعمک حرام, ملبسک حرام, غذی بالحرام, انا یستجاب لذلک. بندے تمہاری خوراک حرام کی, بندے تمہارا لباس حرام کا, بندے تمہاری گھٹی میں حرام پڑا ہوا ہے. ایسے بندے کی عبادت, مناجات, دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ تو انسان
جو کھاتا ہے پیتا ہے اس کی کبھی بندے کی عبادات پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ آخرت کا دن اللہ نے رکھا. اور اس کے بعد وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر. اب تقدیر بالخیر وشرِّهِ، بندے کے حق میں اچھی بھی ہو سکتی ہے، بندے کے حق میں بری بھی ہو سکتی ہے. یہ تقدیر وہ چیز ہے کہ خالق کائنات میں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمائی تھی. اور قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کتب لکھ ڈالو. قلم نے کہا اللہ اے میرے خالق اے میرے مالک کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ابد الاباد ہونے والا ہے لکھ دو. وہ قلم نے لکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھ چکی. جب فتح صحف، وہ لکھا ہوا کچھ ہو چکا. قیامت تک اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا آیا ہے، جو کچھ ہوگا اسی لکھے کے مطابق ہوگا. یہ تقدیر ہے. اور اس پر ایمان لانا فرض ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. اگر یہ 6 چیزیں کامل مکمل جس طرح اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، یہ ہوگی تو انسان مومن کہلانے کا حقدار ہے. جب مومن ہوگا پھر انسان اب مسلمان مومن ہے. اس پہ پھر آگے الایمان بضع و سبعون شعبہ. اب یہ اسلام یہ گیٹ ہے. ایمان ایک گھر ہے. اب گھر کے اندر بھی مختلف کمرے ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں. ملک ہے تو ملک کے مختلف حصے ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں، تو پھر شعبہ جات ہوتے ہیں. ایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے بھی 70 سے اوپر شعبے ہیں. ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے حق، جس کی جمع ہے حقوق. اب حق کے اندر ایک حق ہے اللہ کا، ایک حق ہے بندے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. معاذ نے کہا لبیک وسعیک یا رسول اللہ. 3 دفعہ مخاطب کر دی. آپ نے کہا جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ معاذ کہتے اللہ و رسول اللہ. کہا اللہ کا بندوں پہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی اس کا شریک، اس کا پارٹنر، اس کا شریک نہ سمجھیں. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ. کیا جانتے ہو اللہ کا بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم. کہا جب اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ وہ شرک نہ کریں، اللہ کی ذات میں، صفات میں اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی نظر و نیاز کریں. پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت دے. اب اس حق کے بعد پھر ہے حقوق العباد. بندوں کے اللہ نے آپس میں بھی حقوق رکھی اور یہ بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے. اللہ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے. کوئی بندہ مسلمان ہے، اس کے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، عقیدے میں نہیں، اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اللہ چاہے اس کی گرفت کر لے، چاہے اللہ اس کو معاف کر دے. لیکن حقوق العباد وہ خطرناک مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا.
کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کہ کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے، کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، فَلْيَتَحَالَلْ ہو. آج دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، اس سے معافی تلافی کر لے، اس کا دنیا میں حق ادا کر دے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں سکہ رائے کے وقت نیکیاں ہوں گی، کسی کے پاس درہم دینار نہ ہوگا، روپیہ پیسہ نہ ہوگا، لینے والوں کی لائن لگ جائے گی. کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس بندے کی نیکیاں کاٹ کر اس بندے کی داد رسی کی جائے گی. کوئی آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اب اس بندے کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دی جائیں گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس فیکم، صحابہ سے سوال کر رہے ہیں من المفلس فیکم، مفلس کون ہے، کنگلا کون ہے؟ جو ہمارے ذہن میں جواب آئے حضرت نے پوچھے کنگال کون ہے؟ ہم یہ کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو. صحابہ نے بھی یہی جواب دیا من لا درہم ولا متاع، جس بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن آئے گا، اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہیں، اس کے نام اعمال میں روزے بھی ہیں، اس کے اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن حقوق العباد کا ڈاکو ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی. یہ سارے لوگ آ جائیں گے اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، اور اللہ عادل ہے، عادل. اللہ خود کرسی عدالت پہ ہوگا، اور اللہ کے عدل کا تو یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو ٹکر ماری ہے، جس بکری نے ٹکر ماری اس کے سینگ ہے، جس کو ٹکر ماری گئی اس کے سینگ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان بکریوں کو بھی لایا جائے گا. بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ عطا کرے گا، اور سینگ والی بکری سے اللہ سینگ واپس لے کے اس بکری کو کہے گا تم اس کو ٹکر مار کے اپنا بدلہ لو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے جو شکایت کنندگان ہیں ان کو دیتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ نیکیوں کے انبار، ایک ایک نیکی، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا اس کا اجر ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا بندہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. صرف بندے کی زبان سے اتنا کلمہ نکلتا ہے نا الحمدللہ، اس کا اتنا وزن ہے، اس کا اتنا حجم ہے کہ اللہ کا میزان حسنات بھر جائے. اور نماز ساری اللہ کی تسبیح پہ منحصر ہے، اللہ کی تحمید پہ منحصر ہے، اللہ کی تعلیم پہ منحصر ہے. تو نماز کا کتنا اجر ہوگا؟ چھوٹا چھوٹا صدقہ صحابہ کرام کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہیں مشرکین، تمہیں یہود تانا دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا یہ چھوٹا سا صدقہ اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوگی. تو کتنی نیکیوں کے انبار ہوں گے. اب اس بندے کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دی جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس فیکم، صحابہ سے سوال کر رہے ہیں من المفلس فیکم، مفلس کون ہے، کنگلا کون ہے؟ جو ہمارے ذہن میں جواب آئے حضرت نے پوچھے کنگال کون ہے؟ ہم یہ کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو. صحابہ نے بھی یہی جواب دیا من لا درہم ولا متاع، جس بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس کون ہے؟
قیامت کے دن آئے گا، اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہیں، اس کے نام اعمال میں روزے بھی ہیں، اس کے اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن حقوق العباد کا ڈاکو ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، یہ سارے لوگ آ جائیں گے اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، اور اللہ عادل ہے، عادل، اللہ خود کرسی عدالت پہ ہوگا، اور اللہ کے عدل کا تو یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو ٹکر ماری ہے، جس بکری نے ٹکر ماری اس کے سینگ ہے، جس کو ٹکر ماری گئی اس کے سینگ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان بکریوں کو بھی لایا جائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ عطا کرے گا، اور سینگ والی بکری سے اللہ سینگ واپس لے کے اس بکری کو کہے گا تم اس کو ٹکر مار کے اپنا بدلہ لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے جو شکایت کنندگان ہیں ان کو دیتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ نیکیوں کے انبار، ایک ایک نیکی، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا اس کا اجر ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا بندہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، صرف بندے کی زبان سے اتنا کلمہ نکلتا ہے نا الحمدللہ، اس کا اتنا وزن ہے، اس کا اتنا حجم ہے کہ اللہ کا میزان حسنات بھر جائے۔ اور نماز ساری اللہ کی تسبیح پہ منحصر ہے، اللہ کی تحمید پہ منحصر ہے، اللہ کی تعلیم پہ منحصر ہے، تو نماز کا کتنا اجر ہوگا؟ چھوٹا چھوٹا صدقہ صحابہ کرام کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اگر تمہیں مشرکین تمہیں یہود تانا دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا یہ چھوٹا سا صدقہ اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ تو کتنی نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن یہ کٹ کٹ کے جو حقوق العباد کے ڈاکو ہیں ان کو ملتے چلیں گے۔ ایک وقت آئے گا فنیت حسنات، ساری نیکیاں ختم، جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، سارے ختم، لیکن دنیا میں اس جن پہ ظلم زیادتی کی ہے وہ باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہم پہ بھی ظلم ہوا ہے، ہم بھی انصاف چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا گناہوں کے انبار لے دب کے جہنم میں ڈالا۔ یہ حقوق العباد، اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، خاوند ہے تو بیوی کے حقوق بھی ہیں، بیوی ہے تو خاوند کے حقوق بھی ہیں، اولاد ہوتی ہے اولاد کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، اور ان تمام حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامی میں مبارکہ کے اندر بتلایا۔ سب سے بڑا حق ماں باپ کا جتلایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ حسن سلوک کب ہوگا؟ جب ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں گے۔ آج کل ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم نے جنت میں جانا، ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ہم لوگ مسجد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نماز باجماعت پڑھیں، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں اولاد کی فکر نہیں۔ کبھی ہم نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں تو بھی نماز کا اہتمام کر، کبھی گھر سے اٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا ہے چلو اذان ہو گئی مسجد میں نماز پڑھنے چلے،
استاد تھے, اس دنیا سے چلے گئے, اللہ کو غریب رحمت کرے. وہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے ایک حاجی صاحب تھے, ان کو حاجی صاحب آپ کے بچے بھی تو جوان ہیں, آپ اکیلے مسجد میں آ جاتے ہو, اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے نہیں لے کر آتے. تو حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھیں نا بچے جوان ہیں, میرے برابر کے ہو گئے, اب میں ان کو کیسے کہوں, میں مار پیٹ تو نہیں سکتا, سختی نہیں کر سکتا. بات آئی گئی ہوگی, کوئی ہفتہ عشرہ گزرا, وہ بابا جی نے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی تھی. تو مولوی صاحب نے پوچھا بابا جی خیر تو ہے, یہ ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ تو کہنا بچے کو میں نے ایک کام کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے, بچے نے انکار کیا, میں نے بے الٹے ہاتھ کی ماری تھی, اس سے چوٹ لگی. تو مولوی صاحب کہا بابا جی نماز کے لیے بچوں کو کہتے ہیں تو بچے جوان ہوتے ہیں, آپ کمزور ہوتے ہیں. جب اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو آپ طاقتور بن کے بچے کمزور ہو گئے. تو یہ ماں باپ یہ بچوں کی تربیت گاہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا وہ یزکیہم, نبی پوری امت کا تزکیہ کرتا ہے, تعلیم اور تربیت کرتا ہے. اس طرح والدین وہ بچے کا پہلا شعور ہے, پہلی تربیت گاہ ہے کہ بچے کو مسلمان بنانا ہے. یہ پہلی تربیت گاہ ہے, یہاں سے بچہ تربیت لیتا ہے, مذہب لیتا ہے, مسلک لیتا ہے. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرہ. اس کائنات کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جو ان کے یہاں پہلی ولادت ہوئی سے لے کر آج تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی پیدا کر رہے ہیں, اور ایک طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں. الولد یولد علی الفطرہ. لیکن آگے کون آتا ہے؟ ماں باپ. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ. ماں باپ یہودی ہے, بچے نے یہودی گھر میں آنکھ کھولی ہے, ماں باپ کی نقل کرتا ہے. بچے نے وہی دینا ہے, وہی اخذ کرنا ہے جو ماں باپ اس کے سامنے کریں گے, ماں باپ اس کے سامنے بولیں گے. تو ماں باپ نے, اللہ نے کسی کو یہودی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو عیسائی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو مجوسی نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو مشرک نہیں بنایا, اللہ نے کسی کو بدعتی نہیں بنایا. ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ بچہ یہودی بن گیا, بچہ عیسائی بن گیا, بچہ مجوسی بن گیا, بچہ مشرک بن گیا, بچہ بدعتی بن گیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ تزکیہ نفس یا تربیت اس کا دار و مدار کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنی امت کی تربیت کتاب و حکمت سے کرتے تھے. آج اللہ کا قرآن بھی ہمارے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہمارے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ہمارے سامنے. تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو اپناتے ہوئے ہم اپنے اپنے گھر سے تعلیم اور تربیت کا آغاز کریں, عقائد کی اصلاح کریں, اخلاقیات کی اصلاح کریں. اللہ تبارک